السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، نہیں، سب کا معبود صرف ایک معبود ہے، سب کا مالک ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین وضاحت کر رہا ہے: لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں، یعنی عبادت کا اگر کوئی مستحق ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے، وہ صرف رحمان الرحیم اللہ رب العالمین ہے، خالق کائنات، مالک ارض و سماء، رب العالمین کی عبادت هو الرحمن الرحیم، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے تذکرے کے بعد اور کافروں کے انجام کے بعد اللہ رب العالمین لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہا ہے۔ اس آیت میں توحید کی دعوت پیش کی گئی ہے، اور یہ توحید کی دعوت کھلی دعوت ہے، اور اس کو آدمی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے توحید کے دلائل کو ہماری نگاہوں کے سامنے بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ ہزاروں کروڑوں لاکھوں دلیلیں ہیں جو اللہ کی وحدانیت کو ثابت کر رہی ہیں۔ ایک دلیل نہیں، دو دلیل نہیں، ہزاروں لاکھوں دلائل موجود ہیں جو اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کے خالق، مالک، رب ہونے پر دلالت کر رہے ہیں۔ لیکن انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچان رہا ہے، کافر مشرک اللہ کو نہیں جان رہا ہے۔ یہ بہت بڑی جہالت اور بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں توحید کی دعوت پیش کی ہے، اور قرآن آپ پڑھتے جائیے، پورا قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ پورا قرآن توحید ہے، پورا کا پورا قرآن صرف توحید کی دعوت ہے۔ پورا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک توحید ہی توحید ہے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود، تم سبوں کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اور توحید یہ فطری چیز ہے، اور آدمی کا ضمیر، یہ انسان کا دل خود اس کی صداقت پر گواہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، مشرکوں سے پوچھئے، کافروں سے پوچھئے، کائنات کس نے بنائی ہے، زمین اور آسمان کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر سوال کی جائے، اور ان سوالات کا اللہ نے تذکرہ قرآن میں کیا ہے، تو یہ کہے گا کہ ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو ظاہر ہے جب اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، لا الہ الا ہو۔ صرف توحید ربوبیت کا اقرار کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ مان لینا، رب کو رب تسلیم کر لینا، یہ ہدایت اور نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ انسان کی یہ آواز ہے، انسان کی یہ پکار ہے کہ اللہ سب کا مالک ایک ہی ہے، وہی رب ہے، وہی مالک ہے، لیکن آدمی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہے، یہ ناقابل تلافی جرم ہے، بہت سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لا الہ الا ہو،
اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب ایک ہی معبود ہے تو عبادت بھی ایک کی ہوگی, عبادت بھی اسی ہی کی ہوگی. اور ہمارا رب کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی 2 صفات بیان فرمائی ہے, الرحمن الرحیم. وہ رحمان ہے اور رحیم ہے, بہت رحم کرنے والا, بہت مہربان ہے. اللہ اکبر. رحمان اور رحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 صفات ہیں, اور اس کا تذکرہ تفصیل سے سورہ فاتحہ کی آیت میں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, وہاں اس کی وضاحت کی جا چکی ہے. اللہ رب العالمین رحمان ہے, رحیم ہے, بندوں پر بہت مہربان ہے, بندوں پر بہت مہربان ہے. انسان گناہ کرتے جائے, گناہ کرتا رہے, اللہ رب العالمین بندوں پر بہت مہربان ہے. بندہ اپنی آنکھ سے 2 قطرہ بہا دے, توبہ کر لے, ندامت کا آنسو بہا دے, اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے, کتنا رحیم ہے. اللہ رب العالمین سارے گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے. کب؟ جب بندہ توبہ کرتا ہے اور آنسو بہاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کی تفسیر میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَمَّا حَذَّرَ تَعَالَى مِنْ كِتْمَانِ الْحَقِّ بَيَّنَ أَنَّ أَوَّلَ مَا يَجِبُ إِظْهَارُهُ وَلَا يَجُوزُ كِتْمَانُ أَمْرِ التَّوْحِيدِ وَلَا يَجُوزُ كِتْمَانُهُ أَمْرُ التَّوْحِيدِ. ووصل ذلك بذكر البرهان وعلم طريق النظر وهو الفكر في عجائب الصنع ليعلم أنه لا بد له من فاعل لا يشبهه شيء. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہا ہے, تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, اور اللہ تعالیٰ نے حق کو چھپانے سے سختی سے منع کیا, ڈرایا ہے, اور یہ بیان کر دیا کہ سب سے پہلی چیز جو واجب ہے توحید کا اقرار اور اظہار, توحید کو پھیلانا ہے, توحید کو کھل کر کے اعلان کرنا ہے, شرک سے روکنا ہے, کفر سے منع کرنا ہے. تو توحید کا چھپانا جائز نہیں ہے, توحید کا چھپانا جائز نہیں ہے. توحید کا کھل کر کے اقرار کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا بندے پر واجب ہے. تو یہ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ذکر کر رہے ہیں. اور مشرکین مکہ کے 360 بت کعبہ کے اطراف میں رکھے ہوئے تھے, اور مشرکین مکہ یہ کام کر رہے تھے جبکہ وہ ساری عبادت کر رہے تھے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, عمرہ, طواف, ساری قربانی, ساری نیکی کر رہے تھے, لیکن ان کی ساری عبادتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ مشرک ہیں, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ ان بتوں کا وسیلہ لگاتے تھے, ان کے سامنے جھکتے تھے, ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے, نذرانہ پیش کرتے تھے, ان کا تقرب حاصل کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو مشرک قرار دیا, اور پھر یہ کہا کہ یہ 360 بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. عبادت کا مستحق رب العالمین ہے, اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا رحمان اور رحیم, اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کی, رحم کرنے والا ہے, مہربان ہے. تو اللہ رب العالمین رحم کرنے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تمام بندوں پر رحم کرتا ہے, سب کو چھوڑ دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے, دنیا میں مہلت دیتا ہے, روزی دیتا ہے, لیکن قیامت کے دن اپنے خاص مومن بندوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوگی, کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ مہربان آخرت میں نہیں ہوگا. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو, آپ کو, سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.